کیوں؟ ہمارے فیصلے کرنے میں بڑے مسائل ہیں. ہم وہاں جو فیصلہ کرنے والا ہے بعض دفعہ وہ طرفداری کا سوچتا ہے کہ یار فلاں میرے بڑے قریب ہے. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نے فرمایا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت. وہ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، جب تم دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فلا تقضی لاول حتى تستمع کلاما آخر، تو پہلے کے لیے فیصلہ مت کرو جب تک تم دوسرے کی بات نہ سنو. اور یہ اصول بتایا تو علی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں فیصلے کرتے رہا اور پھر اللہ نے علی کو وہ فیصلہ کرنے والا بنایا کہ انسان کی جو ہے عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک واقعہ نقل کیا گیا نفات العرب میں غالباً، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا علی کے پاس، 3 بندے آئے اور کہنے لگے علی ہمارے پاس 17 اونٹ ہے. کتنے؟ 17 اونٹ ہے، اور ہمارے درمیان فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ایک کو ملے گا 1/2، ایک کو ملے گا 1/3 اور ایک کو ملے گا 1/9. ہمارے درمیان فیصلہ کرنا ہے، لیکن فیصلہ اس انداز سے کہ کوئی اونٹ ذبح نہیں ہوگا، کوئی اونٹ کے 2 ٹکڑے نہیں ہوں گے. علی نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آ جا میرے پاس. کتنے اونٹ ہیں؟ 17. 1/2 والے کو کتنے ملیں گے؟ 7.5. 8.5 تو کرنے نہیں ہے ہم نے. 1/3 والے کو کتنے ملیں گے؟ 6.5. وہ تو ہم نے کرنے نہیں ہے. 1/9 والے کو کتنے ملیں گے؟ 2.5 یا قریباً. وہ تو ہم نے کرنے نہیں ہے. علی تعالیٰ نے فرمایا بیت المال سے 1 اونٹ لے کے آؤ. تو اب کتنے ہو گئے؟ 18. آپ نے فرمایا 1/2 والے کے کتنے ملیں گے؟ 9. دے دیے اس کو، فارغ کر دیا. پھر آپ نے فرمایا 1/3 والے کو کتنے ملیں گے؟ 6. فارغ کر دیا. پھر آپ نے فرمایا 1/9 والے کو کتنے ملیں گے؟ 2. فارغ کر دیا. کتنے اونٹ ہو گئے؟ 6 9 2 کتنے ہو گئے؟ 17. 17 اونٹ تقسیم کر دیے. فرمانے لگے 1 اونٹ کو واپس بیت المال میں جمع فرما دو. سبحان اللہ. یہ فیصلے کا محور ان لوگوں کو آتا ہے جو اخلاص کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. دو بندے لڑائی لے کر آئے اور کہنے لگے حضرت ہم دونوں کی لڑائی ہے. کس چیز پر لڑائی ہے؟ کہنے لگے ہمارے پاس، ان کے پاس 5 روٹیاں تھیں، میرے پاس 3 روٹیاں تھیں. ہم نے وہ روٹیاں، ایک شخص آیا، انہوں نے کہا مجھے بھی شامل کر دو اپنے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے شامل کیا، اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. اب اس کی کتنی روٹیاں ہیں؟ 3. میری کتنی ہیں؟ 5. اب یہ کہتا ہے اس بندے نے کھانا کھانے کے بعد 8 درہم دے دیا اور کہنے لگا اپنے حساب سے تقسیم کر لو. تو حضرت علی نے فرمایا بتاؤ تم فیصلہ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ آدھے آدھے پہ فیصلہ ہو، 4 یہ لے 4 میں لوں. اور یہ کیا چاہتا ہے؟ ان نے کہتے یہ چاہتا ہے کہ 3 تم لو 5 میں لوں گا. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 پر راضی ہو جاؤ، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، روٹی تو ہم نے آدھے کر لی، تو اب آدھے پہ فیصلہ. حضرت علی نے فرمایا پھر تجھے 1 درہم ملے گا. اس نے کہا بھائی میں تو 3 پر راضی نہیں، تو 1 درہم کی بات کرتا ہے. انہوں نے کہا ہاں، اس وجہ سے کہ آپ نے 8 روٹی اور جو 8 روٹیاں ہیں، 8 روٹیوں کو آپ نے ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرنے ہیں، تو کتنے بنتے ہیں؟ 24 بنتے ہیں. ہر ایک اور 24 کو 3 پہ تقسیم کرو تو کتنے بنتے ہیں؟ 8 بنتے ہیں. فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری 5 روٹیوں کے ٹکڑے کتنے ہو گئے؟ 15. تمہارے 3 روٹیوں کے ٹکڑے کتنے ہو گئے؟ 9. اس نے کتنے کہے؟ 8. تو ان کے کتنے میں آپ نے کتنے کہے؟ 8. آپ نے اپنے 8 حصے میں سے کھا لیے، آپ کے کتنے رہ گئے؟ 7 حصے رہ گئے. گویا 7 حصے اس کے کھائے گئے ہیں، آپ نے اپنے 8 تو کھا لیے، یعنی 1 حصہ آپ کا کھایا گیا ہے. تو آپ کا 1 حصہ اس نے کھایا ہے. آپ کا 1 حصہ کھایا ہے، 5 والے کے 8 حصے کھائے ہیں، لہٰذا آپ کو کتنے ملیں گے؟ 1 درہم ملے گا، باقی 8 7 حصے ان کو ملیں گے. بس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیصلوں کی بنیاد کس پر ہے؟ یک طرفہ گفتگو سننے کی بنیاد پر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور میں اس کی سمپل مثال ایک دوں گا. ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میرے پڑوس میں، بالکل میں اس وقت بہت پرانی کی بات، تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں ایک شخص ہے، وہ اپنی جو ہے بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ والدہ. سب استغفار کہیں گے نا، لیکن نہیں. میں نے کہا اچھا اس طرح ہے کہ میں فیصلہ تو نہیں کروں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ کون ہے؟
کہتے وہ قریب وہ آئے گا نماز کے، تو میں آپ کو، میں نے کہا چلو آج وہ آ گیا، کہتے یہ بندہ ہے، میں نے ان کو بلایا ادھر آؤ میرے پاس، میں نے کہا ایک آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، میں نے کہا کہتے جی، میں نے کہا آپ کے بچے ہیں وغیرہ ہیں، کہتے ہیں ہاں ہیں، میں نے کہا اپنے گھر والی کو تو محبت سے، کہتے ہیں سب کس طرح باتیں پوچھ رہے ہیں آپ، اب میں نے کہا بھائی مسئلہ ہے، پہلے مجھے اس کو کلیئر کرنا ہے، آپ اعتراض نہ کریں، کہتے ہیں ہاں میرے بچے ہیں، اب کبھی ان کو فلانی کہتا ہوں، کبھی نام کہتا ہوں، تو ہاں کبھی کبھی میری ایک بیٹی ہے اس کا نام مائدہ ہے، تو کبھی کبھی محبت سے اپنی وائف کو کہتا ہوں والدہ مائدہ، کیا والدہ مائدہ، اور پڑوسی نے کیا سمجھا ہوا ہے والدہ ماجدہ، تو انہوں نے تو طلاق دلوانی تھی، انہوں نے تو طلاق دلوانی تھی مجھ سے کہ بھائی حضرت کا ایک دم فیصلہ ہوگا کہ والدہ ماجدہ کا ہے تو بیوی حرام ہو گئی، میں نے کہا اس طرح بیوی حرام نہیں ہوتی اتنے آرام سے، ان کو آنے دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دو طرفہ بات سنتے ہیں پھر جا کے آپ کے فیصلے خوبصورت فیصلے بنتے ہیں، خوبصورت جو ہے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے فیصلے اسی بنیاد پر ہو کہ فلانے کی بات سن لی اور گھر کے کون فیصلے کر رہے ہیں، عورتیں فیصلے کر رہی ہے،